ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم مسئلہ پیش کرتا ہوں، اور عام طور پر لوگوں کو اس مسئلے کا پورا علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو بہت اچھی طریقے سے سنیں اور سمجھیں۔ سب سے پہلے مسئلہ کی صورت کیا ہے؟ امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کی، اور کچھ لوگ وضو کر رہے تھے اور وضو کے دوران انہوں نے آیت سجدہ سنی، تو اب یہ لوگ سجدہ کب کریں گے؟ تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ امام صاحب کے سجدہ کرنے سے پہلے اگر کوئی بندہ امام صاحب کے ساتھ شریک ہو گیا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ اس نے سجدے کو کر لیا ہے تو اس کا سجدہ ہو گیا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کی اور انہوں نے سجدہ بھی کر لیا۔ جب سجدے سے کھڑے ہوئے ہیں، عام طور پر ائمہ حضرات جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آیت سجدہ تلاوت کرتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر کچھ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھے، دوسری صورت سمجھے کہ امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کی، انہوں نے سجدہ بھی کر لیا، جب سجدے سے کھڑے ہوئے ہیں تب کوئی بندہ نماز میں شریک ہوا ہے، اس بندے کی رکعت نہیں گئی ہے، وہ اسی رکعت میں شریک ہوا ہے جس رکعت کے اندر امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کیا ہے، تو بھی اس بندے کو دوبارہ سجدہ نہیں کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رکعت کو تو پا لیا ہے، اس لیے امام کی طرف سے کیا ہوا سجدہ اس کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ تیسری صورت جو سب سے اہم ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ تیسری صورت کیا ہے کہ امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کی، انہوں نے سجدہ بھی کر لیا، سجدے سے کھڑے ہو گئے، رکوع بھی کر لیا، ایک رکعت مکمل ہو گئی، اور کوئی ایسا بندہ اب شریک ہوا ہے جو اس نے وہ آیت کریمہ وضو کے دوران سنی تھی لیکن اس کو وہ رکعت نہیں ملی ہے، وہ دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت میں شریک ہوا ہے، تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نماز کے باہر دوبارہ نماز کے باہر اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آیت سجدہ سنی ہے، اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب بھی ہو گیا ہے، نہ وہ امام صاحب کے ساتھ شریک ہوا ہے، نہ اسی رکعت میں شریک ہوا ہے جس رکعت کے اندر امام صاحب نے سجدہ کیا تھا، اس کی مکمل وہ رکعت چلی گئی ہے، دوسری تیسری یا چوتھی رکعت میں شریک ہوا ہے، تو اس کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ وہ نماز کے باہر اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ مسئلہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کی کتاب ہے کتاب الفتاوی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 456 کے اوپر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب حضرت کی عبارت میں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں۔ حضرت سے کسی نے سوال کیا ہے، امام صاحب نے فجر کی نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کیا، جو لوگ وضو کر رہے تھے انہوں نے آیت سجدہ سن لی، تو اب ایسے لوگوں کے لیے سجدے تلاوت کا کیا حکم ہے؟ اب حضرت کا جواب سنیں۔ حضرت کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ شخص سجدے تلاوت سے پہلے امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے اور امام صاحب کے ساتھ سجدے تلاوت کر لے تو یہ کافی ہے۔ پہلی صورت، اگر بعد میں اسی رکعت میں نماز میں شریک ہوا ہے تو بھی امام کا کیا ہوا سجدے تلاوت اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ اس رکعت کو پانے والے کے حکم میں ہے۔ یہ دوسری صورت۔ اب تیسری صورت کیا ہے؟ اور اگر اس رکعت کے بعد نماز میں شرکت کی، اس رکعت کے بعد نماز میں شرکت کی یا وہ شریک ہی نہیں ہوا ہے تو وہ تنہا نماز سے باہر سجدہ تلاوت کرے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے سنیں، سمجھے اور آگے لوگوں کو بتائے بھی تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اسلام کا صحیح علم بھی عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔